وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، بھاگ کے بھی کہیں نہیں جا سکتے کیونکہ وہ غلبہ رکھنے والا ہے. قاہر غلبہ رکھنے والا، اسے بندوں کی ابتدا اور انتہا ہر چیز پر اختیار ہے. اور قاہر ایسے غالب کو کہتے ہیں جس کا مقابلہ ممکن نہ ہو. یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے نا لفظ غالب اور ایک ہوتا ہے قاہر. قاہر وہ غالب جس کا مقابلہ ممکن نہ ہو. عام بندوں میں سے تو ایسا ہوتا ہے نا، اگر کوئی آپ پہ غالب آ جائے آج تو کل آپ اس پہ غالب آ جائیں گے، لیکن اللہ ایسا قاہر ہے کہ جس پہ آپ غالب نہیں آ سکتے، جس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. فوق عبادہ، اپنے بندوں پر، یعنی وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے، بندوں کی ہر چیز پر اسی کا اختیار ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ بھیجتا ہے تم پر حفظہ، حفاظت کرنے والے. حفظہ جو ہے حافظ کی جمع ہے، جیسے طلبہ کس کی جمع ہے؟ طالب کی. اردو میں بولتے ہیں نا طلبہ، تو اسی طرح حفظہ. اور وہ تم پر حفظہ کو بھیجتا ہے، مراد ہیں فرشتے جو ہماری نگرانی کر رہے ہیں. حافظ بمانا نگران ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ وہ جو دن بھر کمائی کرتے ہو وہ ایسے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ریکارڈ بھی رکھوا رہا ہے، خود بھی سب دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ وہ فرشتے بھی بھیجتا ہے جو آ کے بندوں کا سب کیا دھرا لکھ کے لے جاتے ہیں. جو کچھ وہ صبح سے شام اور شام سے صبح تک کرتے ہیں سب کا ریکارڈ تیار ہوتا ہے اور پھر وہ واپس لے جاتے ہیں. اس کی وضاحت ایک حدیث کرتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں دن اور رات کے فرشتے ایک دوسرے کے بعد باری باری آتے رہتے ہیں. یہ جو لفظ آتا ہے نا یرسلو، بھیجتا ہے، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ باری باری. کون؟ رات اور دن کے فرشتے. کیا نام ہے ان کا؟ کرامن کاتبین. اور جیسا کہ سورۃ الطارق میں آتا ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر شخص کے اوپر ایک نہ ایک نگران مقرر ہے. کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جس کی نگرانی نہ ہو رہی ہو، انڈر سپرویژن ہے وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں دن اور رات کے فرشتے ایک دوسرے کے بعد باری باری آتے رہتے ہیں. عصر اور فجر کی نماز کے وقت وہ جمع ہو جاتے ہیں، ان کا ملاپ ہوتا ہے آپس میں، یعنی شفٹ تبدیل ہوتی ہے. جیسے دنیا میں لوگ دفتر میں کام کرتے ہیں نا، تو کسی کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے اور کسی کی دن کی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو پھر جب ایک کی ڈیوٹی ختم ہو رہی ہوتی ہے تو دوسرے کی شروع ہو رہی ہوتی. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ پہلا چھوڑ کے چلا جائے اور دوسرا آ کے تو حیران پریشان کھڑا ہو. وہ آ کے ایک پوائنٹ پہ میٹ کرتے ہیں اور پھر چارج لے کے جس کی شفٹ ختم ہوتی ہے وہ چلا جاتا ہے. بالکل اسی طرح فرشتے بھی، دن کے فرشتے عصر تک کام کرتے ہیں، عصر کے وقت شفٹ تبدیل ہوتی ہے، پھر عصر کی نماز میں وہ جمع ہوتے ہیں. پھر وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس رہے تھے اوپر چڑھتے ہیں، یعنی فجر کے وقت بھی اسی طرح ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، حالانکہ وہ خود خوب واقف ہوتا ہے. پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں جب ہم نے انہیں چھوڑا وہ نماز پڑھ رہے تھے، فجر اور عصر، صلاۃ الوسطیٰ، اور جب ان کے پاس گئے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے. یعنی دونوں ٹائمنگ، جب ڈیوٹی شفٹ ہوئی ہماری تو ہم نے ان کو نماز کی حالت میں چھوڑا. اور جو لوگ نماز لیٹ پڑھتے ہیں تو وہ فرشتے بیچارے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اٹھیں تو ڈیوٹی تبدیل کریں، ورنہ پھر جا کے بتاتے ہیں کہ سو رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے اور فجر کے وقت سو رہے تھے. سونے والوں کا تو پھر یہ لکھتے ہوں گے، کیونکہ کچھ لوگوں کو سونے کے سوا اور کام کم ہی ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں زندگی شاید ان کو آرام کے لیے ملی. تو وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہ تمہارے پاس حفظہ کو بھیجتا ہے، نگرانوں کو بھیجتا ہے. اور یہ نگران سورۃ الرعد آیت 11 میں آتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، اس کے آگے اور پیچھے ہوتے ہیں. يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے اس کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں، حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. حفاظت بمانا نگرانی، یعنی ایک فرشتہ آگے سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور ایک پیچھے سے. سورۃ الزخرف آیت 80 میں فرمایا ام یحسبون، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کہ ہم ان کی چھپی باتیں اور سرگوشیاں نہیں سن سکتے. یعنی یہ غلط باتیں جو دل میں رکھتے ہیں یا چپکے کرتے رہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہمیں نہیں پتہ چلتی. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے نا، برے خیالات، بدگمانیاں، دوسروں سے نفرتیں، یہ سب کہاں ہوتی ہیں؟ دل میں. یا پھر اگر انسان ان کا اظہار کرتا ہے تو کہاں کرتا ہے؟
چپکے چپکے، اور اس وقت وہ بھول جاتا ہے کہ کوئی اور بھی پاس بیٹھا سن رہا ہے، آگے بھی فرشتہ پیچھے بھی ہے، دائیں بھی ہے بائیں بھی، کیونکہ حدیث میں تو دائیں بائیں آتا ہے نا، اور یہاں اس آیت سے من بین یدیہ ومن خلفہ کی بات آتی ہے، آگے پیچھے سے گھیرا ہوا ہے۔ فرمایا بلا، کیوں نہیں، ورسلنا، اور ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے، لدیہم ان کے پاس ہی بیٹھ کر، یکتبون لکھ رہے ہیں، ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ وہو القاہر فوق عبادہ، وہ اپنے بندوں پہ غالب ہے، زور آور ہے، اور نگران فرشتے بھی بھیجتا ہے جو انسان کے سارے کاموں کو لکھ رہے ہیں۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کو جب موت آتی ہے، توفتہ رسلنا، تو فوت کر لیتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے، اس کی جان قبض کر لیتے ہیں کون؟ فرشتے۔ وہم لا یفرطون، اور وہ بالکل کوتاہی نہیں کرتے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے نا یفرط کا معنی کمی کرنا، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی، ہر چیز کا پورا ریکارڈ رکھا۔ تو یہ بھی اپنے کام میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ کیا مطلب اس کا؟ جو وقت مقرر کیا ہے، جس طرح جان لینے کا کہا ہے، جس جگہ کہا ہے، اسی طرح پورا کام کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کو پورا کرتے ہیں، 100% ڈیوٹی دیتے ہیں، کوئی کوتاہی نہیں کرتے، لیٹ نہیں کرتے۔ ہم تو جو بھی کام ہو بڑے سے بڑا ذمہ داری وہ کہتے اچھا کر لیں گے، ہو ہی جائے گا نا، جلدی کیا دیر کیا، جس وقت مرضی کر لیں، من مانے ہیں نا ہم تو۔ فرشتے نہیں ایسا کرتے، لا یفرطون۔ اور جیسا کہ ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہی جو ہمارے محافظ فرشتے ہیں نا، یہ ہیلپر ہوتے ہیں ملک الموت کے جان نکالنے کے لیے، روز آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں، اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جب انہی کو جان لینی ہوتی ہے، موت کا دن ہوتا ہے جو انسان کی، تو وہ پھر کتاب تو رکھ دیتے ہوں گے اور پھر وہ جان نکالنے میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ سپرد کر دیتے ہیں ملک الموت کے، اور ان فرشتوں کا کام ختم، انسان کی کتاب مکمل اور قیامت تک کے لیے محفوظ، جو کچھ کیا وہ سب اس میں ریکارڈ ہو گیا۔ یہ جو جان نکلنے کا عمل ہے، اس کی کچھ تفصیل احادیث میں ہمیں ملتی ہے۔ یہ کتاب ہے تفہیم السنہ سیریز کی قبر کا بیان، تو اس کا پیج نمبر 95 ہے۔ اس میں حدیث کے بیچ کے حصے کو تھوڑا سا میں پڑھوں گی، باقی آپ گھر میں خود بھی پڑھ لیجئے جا کے، تاکہ علم الیقین حاصل ہو آپ کو۔ پھر ارشاد فرمایا، جب مومن آدمی دنیا سے کوچ کر کے آخرت کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے، یعنی موت کا وقت آتا ہے، تو اس کے پاس اس قدر سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں گویا کہ سورج کی طرح چمک رہے ہیں۔ یہ کس کے پاس آتے ہیں؟ مومن کے پاس۔ ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے، کیونکہ روح کو بھی کفن میں لپیٹا جاتا ہے، جیسے جسم کفن میں لپیٹتے ہیں نا، ایسے روح بھی کفن میں لپیٹتے ہیں اور اس کو وہ خوشبو لگاتے ہیں۔ وہ فرشتے حد نگاہ کے فاصلے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جہاں تک مردے کی نظر جاتی ہے۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور مومن آدمی کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاک روح نکل، جیسے وہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی، واپس چلو، الیہ مرجعکم، اور اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف چل، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ چنانچہ روح جسم سے اس طرح نکل جاتی ہے جیسے پانی مشک سے بہہ نکلتا ہے، یعنی ڈھکنا کھل جاتا ہے اور پانی باہر آنے لگتا ہے۔ ملک الموت اس کو پکڑ لیتا ہے، کیونکہ وہی جانتے ہیں کہ کس طرح اس کو سمیٹنا ہے۔ ملک الموت کے ہاتھ میں لمحے بھر کے لیے وہ روح رہتی ہے کہ دوسرے فرشتے اس سے لے کر جنت کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں۔ مجھے ایسی سین یاد آ رہا ہے کہ جیسے ڈیلیوری ہوتی ہے نا، تو بیبی کو ڈاکٹر لیتی ہے پہلے، اور پھر جو نرس ہے پاس، یا جس کو بھی ہینڈ اوور کرنا ہوتا ہے، لمحے بھر کے لیے دیکھ کے اس کو آگے دے دی۔ تو جس کی اصل ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ایک دفعہ لے کے لپیٹ کے کفن میں پھر دوسرے فرشتوں کو دے دیتے ہیں، وہ فوراً اس کو جنت کے کفن میں لپیٹتے ہیں، جنت کی خوشبو سے معطر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس روح سے روح زمین پر پائی جانے والی بہترین مشک یعنی مسک سے بھی اچھی خوشبو آتی ہے۔ پھر وہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ راستے میں جہاں جہاں مقرب فرشتے انہیں ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کس آدمی کی ہے، یہ کون جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ تو دیکھ سکتے ہیں نا ایک دوسرے کو، ساری ٹریفک ان کو پتہ چلتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک خوشبودار کفن میں لپٹی روح جا رہی ہے تو وہ
متوجہ ہو کے پوچھتے ہیں یہ کس کی روح جا رہی ہے؟ جواب میں فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں شخص کی ہے جو دنیا میں اپنے فلاں بہترین نام سے پہچانا جاتا تھا. یعنی دنیا میں سب سے اچھا نام جو اس کا تھا یا جس سے وہ معروف تھا، مشہور تھا، یا اپنی نیکی کی وجہ سے اس نام سے جانا جاتا تھا، تو وہ نام لے کے بتاتے ہیں یہ فلاں کی روح جا رہی ہے. فرشتے اس کی روح لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں. پہلے آسمان پہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس آسمان کے فرشتے مومن کی روح کو اگلے آسمان تک الوداع کہنے ساتھ جاتے ہیں. جیسے دنیا میں جسم کا جنازہ جاتا ہے نا، تیسے روح کے ساتھ اور فرشتے مل جاتے ہیں اور وہ سیکنڈ آسمان تک چھوڑ کے آتے ہیں اس کو. بالکل ایسے جیسے کوئی معزز مہمان گھر میں آیا تو آپ کیا کرتے ہیں، دروازے تک چھوڑتے ہیں اس کو. حتیٰ کہ فرشتے اس روح کو لے کر 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. ہر آسمان پہ اسی طرح ہوتا ہے، دروازہ کھلتا ہے آگے سے آگے سے آگے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے میرے بندے کا نام علیین میں لکھ لو اور اسے زمین کی طرف واپس اس کے جسم میں لوٹا دو، کیونکہ قبر میں حساب کتاب ہوتا ہے نا. اسے احمد نے روایت کیا ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث کا کچھ حصہ، یہ حدیث پیج 99 پہ ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے روح قبض کرنے کے لیے جب مرنے والے کے پاس آتے ہیں تو نیک اور صالح ہونے کی صورت میں فرشتے کہتے ہیں اے پاک روح تو پاک جسم میں تھی. یعنی اس سے پاکیزگی کی کتنی اہمیت پتہ چلتی ہے. اے پاک روح تو پاک جسم میں تھی، یعنی صاف ستھرے جسم میں تھی، اب تو جسم سے نکلا، تو تعریف کے لائق ہے، یعنی تو قابل تعریف ہے، اللہ کی رحمت سے خوش ہو جا، تیرے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. فرشتے مرنے والے کو مسلسل ایسے ہی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح جسم سے نکل آتی ہے. جیسے بچہ پیدا ہو رہا تھا نا تو ڈاکٹرز تسلی دیتے رہتے ہیں اب بس تھوڑی دیر رہ گئی اب، تو اس طرح فرشتے بھی جب تک روح نکل نہیں جاتی، کیونکہ روح نکلنے میں ٹائم لگتا ہے نا، تو اس وقت تک اسے کہتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے. اس وقت بندہ خوش ہوتا ہے اور اللہ سے ملنے کی اس کو تڑپ لگ جاتی ہے کہ میں کب اپنے رب کو دیکھوں گا. اور جس کا حال اس وقت خراب ہوتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب کاش میں اپنے رب کو نہ دیکھوں. پھر کیا ہوتا ہے، تو اسے فرشتے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں. آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں. پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں یہ فلاں آدمی ہے. جواب میں کہا جاتا ہے اس پاک روح کے لیے خوش آمدید ہے، یہ پاک جسم میں تھی. ابھی اس حدیث سے بار بار پاک جسم کی بات ہو رہی، تو جسم کو ظاہری باطنی نجاستوں سے پاک رکھنا بے حد ضروری ہے. دل کو برے خیالات سے اور دوسروں کے لیے حسد اور بدگمانی اور نفرت، ان چیزوں سے پاک کرنا، اور جسم کو ہر طرح کی ظاہری نجاستوں سے پاک رکھنا. طہارت کا صحیح انتظام کرنا، استنجا وغیرہ، وضو، دانتوں کو صاف کرنا، یعنی ناک کو، ہر چیز کو. یہ ایمان کا حصہ ہے اور دین کی پہچان ہے. یعنی ہمارا دین جو ہے وہ طہارت والا دین ہے، پاکیزگی والا دین ہے. اس میں صرف ظاہری خوبصورتی کی کوئی اہمیت نہیں جب تک کہ انسان کے جسم کے اندرونی حصے بھی صاف نہ ہو. بعض لوگ ظاہری صفائی کا تو بہت خیال کرتے ہیں لیکن اپنے زائد ضرورت بالوں کی صفائی یا اور جسم کے اندر جو پائی جانے والی چھپے حصوں میں میل کچیل ہے ان کو دھونے صاف کرنے کی اہمیت کو نہیں جانتے یا توجہ نہیں کرتے. تو آپ دیکھیں کہ اسی لیے جو کوئی بیمار ہو تو اس کو بھی صاف کرتے رہنا چاہیے، نجاست میں نہیں چھوڑنا چاہیے. کیونکہ فرشتے خاص طور پر آ کر کیا کہتے ہیں کہ تو پاک جسم میں تھی، خوشی خوشی داخل ہو جا، تیرے لیے اللہ کی رحمت کی بشارت ہے، جنت کی نعمتوں سے خوش ہو جا اور راضی ہونے والے رب سے ملاقات کی تجھے مبارک ہو. ہر آسمان کے دروازے سے گزرتے ہوئے اسے مسلسل یہی خوشخبریاں دی جاتی ہیں. یعنی جہاں جہاں سے گزرتی ہے ہر ایک یہی اس کے بارے میں گواہی دے رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ روح عرش تک پہنچ جاتی. مرنے والا اگر برا آدمی ہو تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیث روح نکل، تو خبیث جسم میں تھی، نکل اس جسم سے ذلیل ہو کر، اور بشارت ہو تجھے کھولتے پانی کی، پیپ اور دوسرے عذابوں کی. فرشتے روح نکلنے تک مسلسل یہی کہتے رہتے ہیں. پھر اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں. آسمان کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا. آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ جواب میں کہا جاتا ہے یہ فلاں شخص ہے. آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس خبیث روح کے لیے جو خبیث جسم میں تھی کوئی خوش آمدید نہیں، اسے ذلیل کر کے واپس بھیجو. آسمان کے دروازے ایسی خبیث روح کے لیے نہیں کھولے جاتے. چنانچہ فرشتے اسے آسمان سے نیچے پھینکتے ہیں اور وہ قبر میں لوٹ آتی. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مومن آدمی کی روح آسمان پر پہنچنے سے پہلے ہی آسمان کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرنے لگتے ہیں.
یعنی فرشتے خوشخبری بھی دیتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں اور اس کی آمد پر خوش بھی ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی روح کی بو کا جب ذکر کیا تو اپنی چادر کا دامن اس طرح اپنی ناک پہ رکھ لیا، یعنی کہ یہ حصی معنوں میں خوشبو اور بو ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور یہ تو آنا ہی ہے نا، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ایک نہیں ہوتے، کئی ہوتے ہیں، رسل ہیں، یاد رکھیے۔ ہم عام طور پہ سمجھتے شاید ایک فرشتہ آتا ہے جس کو ملک الموت کہتے ہیں، کئی ایک ہوتے ہیں، اور اس میں تفصیلات آتی ہیں روایات میں کہ وہ جو اس کے اعمال نامے لکھتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بطور خاص جو روح لینے کے لیے مقرر فرشتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتے، کیونکہ ایک ایک رگ اور بال میں سے روح نکالنی ہوتی ہے نا، تو پوری نکال کے لے جاتے ہیں۔